نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے سبق میں جادو کے متعلق چند باتیں ذکر کرنی ہے۔ جادو کیا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کی علامات کیا ہیں، جادو کا توڑ کیا ہے اور جادوگر کی سزا کیا ہے۔ اب جادو ایک ایسی چیز ہے، یعنی انتہائی برا فعل ہے، انتہائی برا عمل ہے۔ جس طرح قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ذکر فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ جادو جو ہے نا جی، جادو یہ ایک شیطانی عمل ہے اور برا عمل ہے، جس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ اور بعض اوقات تو جادوگر، فرمایا کتابوں کے اندر آتا ہے، یہ کفر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جادو جو ہے نا جی، کالا جادو، آج کل کالا جادو کا ایک رواج، ایک عام ہو گیا کالا جادو۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کالا جادو ہے کیا، کر رہے ہوتے ہیں کالا جادو جی، اور جس کی وجہ سے بندہ کفر کی طرف نکل جاتے ہیں، زبردستی کسی کو نقصان پہنچانا۔ جس طرح دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہوا، جادو ہوا، اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر تھا۔ بخاری شریف کی روایت موجود ہے، 6 مہینے تک۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے توڑ کیا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے میرا توڑ کیا۔ فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک دوسرے فرشتے آئے اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے توڑ کیا۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توڑ ہوا اس چیز کا۔ اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ تو جادو جو ہے نا، جادو یہ انتہائی برا عمل ہے، برا عمل ہے۔ اور ہوتا کس وجہ سے ہے؟ اکثر یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حسد، ویسے ہی کسی کے ساتھ نہیں لگتی، حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، رمضان کا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتے ہیں جہنم سے خلاصی کا، 10 لاکھ۔ لیکن رمضان کے اندر بھی حسد والے کی، کینہ رکھنے والے کی، بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، رمضان کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ جادو جو ہے نا، یہ جادو بنیادی طور پر حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے جادو ہوتا ہے۔ تو جادو یہ ایک حقیقت میں ایک چیز ہے، جس طرح حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا، جس طرح مثال کے طور پر سردی اور گرمی ہے نا، سردی اور گرمی، تو سردی میں بندے کو سردی لگتی ہے اور گرمی میں بندے کو گرمی لگتی ہے۔ اب سردی میں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سردی لیکن گرمی لگ رہی ہو، لاہور گرمی وہ سردی لگ رہی ہو، کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ اسی طرح جادو بھی اسی طرح ایک ایسی چیز ہے، جادو بھی، کہ جس کا اثر ہوتا ہے۔ جادو کی حقیقت ہے، حقیقت میں یہ چیز ہے۔ بعض لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن بعض اوقات جب ان کے اوپر ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں ماننے پر کہ ہاں یہ ایک چیز ہے، جادو ایک چیز ہے۔ تو جادو کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، تو جادو کی حقیقت بھی ہے۔ اب علامات یہ ہیں کہ بعض اوقات انسان کے جسم کے اندر جیسے سوئی ہے نا، سوئی کوئی چبوتا ہے، اس طرح بندے کو محسوس ہوتا ہے کوئی سوئی چبو رہا ہے، جسم کے اندر سوئی چبو رہا ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو پاؤں کے تلوے ہیں نا، تلوے وہ جلتے ہیں، اس میں جلن ہوتی ہے، سوئیں چبو رہے، سوئیں ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی سوئی چبو رہا ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جو کالا جادو، سخت ترین جادو کی علامات یہ بھی ہیں کہ اس کے کپڑوں کے اوپر یہ خون کے دھبے، خون کے چھینٹے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے خون کے چھینٹے لگتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو کپڑے ہیں نا وہ کٹنے لگتے ہیں، خود بخود ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کاٹا ہو کینچی کے ساتھ، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ جادو ہی ہوتا ہے، وہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ علامات ہیں جادو کی۔ اب اس کا توڑ، جس طرح فرمایا، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اس کو جادو کے توڑ کے اندر بہت زیادہ، یعنی انتہائی مجرب ایک عمل ہے، جس کے بارے میں ایک شیخ نے یہاں تک لکھا، رد اللہ السحر علی الساحر ولو کانت السحرۃ دفنت فی القبر۔ اللہ جادو کو جادوگر پر لوٹا دیتا ہے، اگرچہ جادو کو قبر کے اندر دفن کیا گیا ہو۔ تو یہ جادو کا ایک اثر ہے، جادو کا ایک اثر ہے۔
تو اس کے توڑ کے لیے جو ابھی آیت آپ سے ذکر کی سورہ احزاب کی 21 پارے کے آخری صفحے کے اوپر یہ آیت ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، جس کی طبیعت بہت سخت خراب ہو، بہت زیادہ اس پر سخت جادو ہو، تو اس کے لیے روزانہ 313 مرتبہ 2 وقت 313 مرتبہ صبح 313 مرتبہ شام کو، اور اگر نارمل ہو، زیادہ طبیعت اس کی خراب نہ ہو، ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ہے لیکن زیادہ طبیعت اس کی نہیں خراب، تو اس کے لیے یہ ہے کہ صبح شام 21 مرتبہ پڑھنا ہے اس آیت کو، اور اس کے علاوہ سورہ فلق یہ 30 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فلق 30 مرتبہ۔ اور جادوگر کی سزا، جس طرح شروع میں آپ سے ذکر کیا کہ بعض اوقات یہ چیز کفر تک انسان کو پہنچا دیتی ہے کہ جو جادو کرنے والا ہے وہ بھی اور جو کروا رہا ہے وہ بھی، یہ دونوں انسان کو ان دونوں کو یہ جادو جو ہے نا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور کافر کی سزا اللہ رب العزت نے اس کی سزا کیا مقرر کی؟ اس کی سزا جہنم ہے، جہنم کے اندر ہو جائے گا، سخت ترین عذاب اس کو ہوگا، کسی کو ناحق نقصان پہنچانا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور اوروں کو بھی اور دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو، اور لازمی کمنٹس میں بھی بتا دیں کہ، اور کمنٹس میں ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گا، اس واٹس ایپ نمبر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ مزید بھی کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو واٹس ایپ نمبر بھی میں دے دوں گا، واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کریں، اور خود بھی سبسکرائب کریں، اوروں کو بھی سبسکرائب کروائیں، اور ویڈیو جتنی بھی ویڈیو ہیں انشاءاللہ تعالی ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ کو سننے میں ملے گی انشاءاللہ تعالی، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، تو اس کو یہ ہے کہ شروع سے آخر تک سننا بھی ہے اور اس کو اوروں کو بھی شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔